ثاقب اکرم بھٹ صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو بھی میں پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑی سی نظر ہم اس بات پہ، یہ منصوبہ لہر ہے کیا، گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ منصوبہ بنایا کہ لاہور شہر کے اندر جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو ریوائیو کیا جائے، اور اس منصوبے میں سمجھتا ہوں کچھ لوپ ہولز ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ ابھی جو ہمارے ساتھ پنڈال میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ بات کریں گے۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ جو پرانی اور قدیم عمارات ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم ان کو ریسٹور کرتے ہیں، نئے سرے سے جب چیزوں کو بنایا جائے تو وہ قدیمی نہیں رہتے۔ تو اس وقت گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے نئے سرے سے دروازے بنانے ہیں، نئے سرے سے فصیلیں بنانی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر کے ہم نے لاہور کی ثقافت کو ابھارنا ہے۔ جب کاروبار نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس معاش نہیں ہوگا، تو یہ ثقافت اور یہ ساری چیزیں کس کام کی۔ لاہور کی خوبصورتی یہ تاجر ہیں، یہ کاروبار ہے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اس وقت اس کام کو کرنے کا بیڑا ہم سب نے، جس دوست کو یوں کہہ لیجئے کہ زبردستی تیار کیا ہے اور اسے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو لیڈ کریں، میں سب سے پہلے اس سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور آ کے آپ دوستوں سے اپنے دل کی بات کہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ملک شاہد اسلم صاحب، جن کو ہم تمام دوستوں نے اپنی اس متحدہ ایکشن کمیٹی کے صدر کے طور پر بھی منتخب کیا ہے، جو کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر آپ تمام تاجروں نے اور ہم سب نے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان دوستوں کو آگے آنا چاہیے جو ہماری دل کی بات کہہ سکیں اور بات کو منوا سکیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ایک دوست آپ کا انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہے، بھائی ذرا تالیاں بھی بھرپور ہونی چاہیے۔ ملک شاہد اسلم۔ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے تاجر بھائیوں کو جو اپنی دکانیں اور اپنے معاش کو بچانے کے لیے آج یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اس کاز میں کامیاب کرے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار صاحب، محمد علی میاں صاحب، طاہر منظور چودھری صاحب، چودھری غلام عباس صاحب، ضیاء الدین انصاری صاحب، شہزادہ بابر صاحب، شاہ عالم بورڈ کے تمام عہدے داران، شیخ صلاح الدین منا صاحب، بہو عرفان سلطان صاحب، اگر میں نام کسی دوست کا بھول جاؤں تو معافی دے دیجیے گا کیونکہ سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں مدعے پہ آتا ہوں کہ آج پھر گورنمنٹ کو آج پھر وہی پرانا خیال جو 30 سال پہلے آیا تھا کہ سٹی کو، انسائڈ سٹی کو ثقافتی بنیادوں پہ ریوائیو کرنا ہے، تو میں آج حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کیا باقی سارے کام ہم نے کر لیے؟ پاکستان خوشحالی کی راہوں پہ گامزن ہو گیا کہ جو یہی کام رہ گیا تھا کہ رہی صحیح کسر، جو کہ اس وقت ہمارے تاجر پس رہے ہیں، جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، جو کاروبار کی صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہر بندہ تنگ دستی کا شکار ہے، خواہ وہ انڈسٹری کا مالک ہے، خواہ وہ کسی دکان کا مالک ہے، اور حکومت کو یہ سوچی ہے کہ پھر
وہ ثقافت کے چکر میں، وہ ٹورزم کے چکر میں ان تمام مارکیٹوں کو گرایا جائے اور یہاں پہ ایک سرکولر روڈ گارڈن بنایا جائے، اتنے انسانوں کا رزق چھین کے، اتنی عوام کو معاشی قتل کر کے جو گارڈن بنائیں گے، وہ کیا دنیا آپ پہ شاباش دے گی یا آپ کو وہ کرٹیسائز کرے گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کو یہ مشورے دیتا کون ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، میرا خیال ہے چند ایک لوگ ہیں جو ہر دفعہ میاں صاحب آپ کو یہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ثقافت کو بحال کریں۔ ثقافت تو شہر کے اندر تھی اور میرا خیال ہے ہر کنسٹرکشن جو ہے وہ اندر سے چند کے علاوہ ختم ہو چکی ہے۔ آج ایک نئی فصیل بنا کے ہم لوگ کیا ثابت کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کس دنیا کی بات کرتے ہیں؟ اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، یہ معاشی قتل ان کا ہو جائے گا، اور جن ڈالروں کی ہم بات کرتے ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو میں میاں نواز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں، آپ پیٹرن ان چیف ہیں، میاں صاحب ہمارے اوپر ایک دھبا ہے۔ آج ہمارے بڑوں نے، ہم نے، ہمارے بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو 60 سال تک 70 سال تک ہم لوگوں نے محنتیں کر کے اس جگہ کو کسی قابل کیا ہے، تو آج ہمارے اوپر یہ دھبا تجاوزات کا، نجائز کا اور انکروچمنٹ کا یہ نہ لگایا جائے، کیونکہ یہ بلڈنگیں ہم نے تعمیر نہیں کی، یہ آپ نے پاکستان، گورنمنٹ پاکستان نے نقشہ کے تحت اس وقت کے حساب سے پیسے لے کے کرایہ پر ہمارے حوالے کی تھی، اور جو یہ بلڈنگیں بنی ہیں یہ ہم نے اکیلے نہیں بنائیں۔ آپ بلائیں ان محکموں کو، ان افسروں کو جنہوں نے یہاں سے یہ نقشے پاس کیے، ان کی پیمنٹیں وصول کی۔ آج جب سب کچھ بن گیا تو سب کچھ گرانے کی بات کرتے ہیں۔ تاجر اس چیز پہ آپ کے ساتھ ون پوائنٹ پہ ہے، یک نکاتی ہمارا ایجنڈا ہے، ہم نے یہ جگہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ جینا مرنا یہاں، جینا یہاں، جینا یہاں، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ سرکولر روڈ گارڈن منصوبہ، یہ تمام میاں صاحب، یہ ہماری عوام کی، ہمارے غریب تاجروں کی یہ آواز ہے، خدا را آپ اس پہ غور کریں، اس منصوبہ کو آپ کوئی اور شکل دیں، ان کو چھیڑے بغیر۔ یہ مارکیٹیں اپنی جگہ پہ بہت خوبصورت ہیں، قائم ہیں، یہاں پہ ٹریفک کے نظام کو آپ ٹھیک کریں، یہاں پہ وابڈا کے نظام کو ٹھیک کریں، یہاں پہ آپ واسا کے نظام کو ٹھیک کریں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں اپنے اداروں کو پہلے ہم ٹھیک کریں، اس کے بعد ثقافت کی باری تو اینڈ پہ آتی ہے۔ اور میں یاد کروانا چاہوں گا میاں حمزہ شہباز صاحب کو، میاں صاحب یہ وہی مارکیٹ ہے، یہ وہی مارکیٹ ہے جس نے آپ کو سونے کا تاج پہنایا تھا اسی مارکیٹ میں، اور آپ نے ہمیں یہاں پہ مالکانہ حقوق دینے کے وعدے کیے تھے، وہ وعدے تو وفا نہ ہوئے، لیکن آج ہمیں گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جن کو آپ گرانے چڑھے ہیں یہ آپ کی روٹس ہیں، اگر اپنی روٹس کو کاٹیں گے تو ہم نہیں گریں گے، بہت کچھ گرے گا پھر۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے کہ ارباب اختیار کے ان با اختیار لوگوں سے ملا جائے اور ان کے ساتھ میٹنگ کی جائے اور اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے، اور کچھ دوست معذرت کے ساتھ کوئی ایسی وہ گروہ بندی نہ کریں اور جا کے ان تاجروں کی ڈیلنگ متبادل کی صورت میں یا الٹرنیٹ کی صورت میں نہ کریں۔ ہمیں کوئی الٹرنیٹ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی متبادل نہیں چاہیے، ہمیں کسی چابی کے بدلے چابی نہیں چاہیے۔ شیم شیم شیم۔ امید ہے کہ ارباب اختیار ان تمام تاجروں کے یہ آج فیصلے کو جو ہم سنا رہے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہماری گزارش ہے، اس کو ہماری عرضی سمجھ لیں اور اس پہ غور کریں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، میں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تو کر رہا ہوں،
लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मेरी पंजाबी च गल कर लवां ताकि सूरत ना मैं भी बोलना तुसीं भी बोल लो, क्योंकि असीं अपने महल्ले च बैठे हैं। मेरी एग्जाम्पल जी है ना शालवी चौक की है, और मैं ऐसे ही गलियां महल्ले ऐसे सड़कों पर क्रिकेट खेल के गुल्ली डंडा खेल के बड़े हुए हैं। मेरा बिजनेस बालसाने बाजार है गुड्स ट्रांसपोर्ट का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली खानदान 150 साल तो ऐसे शालवी चौक की रैश पजीर है। पहले असी ट्रांसपोर्टर सा, हुण असी गुड्स ट्रांसपोर्टर हो गए। इशारा तुहाडे सारे लोगों वास्ते काफ़ी है कि शालवी के जिहड़े ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्टर ने कौन लोग ने। तो गल यही है, मेरे बड़े मोहतरम मेरे भाई मोहम्मद अली साहब ने कहा कि किसी सियासी जमात को असी कैप्चर नहीं करन देंगे, सियासत नहीं करन देंगे इस तहरीक को। मैं मोहम्मद अली साहब को कहांगा कि सियासी जमात कैप्चर करने नहीं आई, सियासी जमात तुहाडे पीछे चलन आई है। शाहिद बिलाल के बेटे के पीछे चलन आई है, शाहिद असलम साहब के पीछे चलन आई है। लिहाजा मैं महल्लेदार होने की हैसियत नाल इजहार यकजहती एक साइड रह गया, छोटा लफ्ज़ है। मेरा घर तबाह किया जा रहा है। मेरा दादा इत्थे बिजनेस करता सी, मेरा वालिद इत्थे बिजनेस करता सी, मैं इत्थे बिजनेस करना, मेरा बेटा इत्थे बिजनेस करन आ रहा है। अब चौथी पीढ़ी साडी शालवी चौक विच बिजनेस कर रही है। ए इंट ए रोड़े ए फर्श ए जमीन जिन्हों असीं रोज़ सुबह पानी का छट्टा लाने, झाड़ू मारने, सफाइयाँ करने, ए जमीन सानू दुआवां देंदी है जिन्हों असीं साफ सुथरा करने ते कारोबार करने। लिहाजा असीं इत्थे दे वारिस हां, इत्थों दे वारिस हां, ते वारिसां नूं अपनी विरासत छड्डनी नहीं चाहिए ते ना ही असीं छड्डांगे। ये गवर्नमेंट सुन ले, मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जिदों आई है इन्होंने हमेशा इज्जतदार लोगों की इज्जत उछाली है। इन्हों का काम है कि सारे इज्जतदार साडे दरबारी हो जाए और असी उत्थे बादशाह तख्त ला के बादशाह सलामत बन के उत्ते बैठिए और बीरबल सारे इकट्ठे होकर रात को महफिल लगिया रहन। लिहाजा मेरे मोहतरम चैंबर के हजरात और मेरे भाई ताहिर नवीर साहब जिन्होंने मेरा बचपन का याराना है, मैं बिल्कुल अपने 5 फुट ते 9 इंच कद नाल और 105 फुट के वजन के नाल और अपनी पूरी फैमिली के नाल और अपनी पूरी जमात वालों तुहानूं यकीन दवाना कि जिथे भी तुहानूं लोड़ है मैं दिन रात हर तरह तन मन धन मैं नाल हां तुहाडे। और कोई इहदे च मैनूं झिझक नहीं है कि मैं वां, आवाम नहीं, मैं वां, दुकानदार नहीं है, मैं वां। क्योंकि साडे बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भट्टो शहीद जिन्हों की एक गल के उत्ते मैं पार्टी शामिल होया हाँ, उन्होंने खत्मे नबूवत के पासबान ने, मैं समझना कि वो आशिक़े रसूल सन। अज अगर मजहबी जमात जिन्हें सियासी भी तौर पर नजर आदि अगर वो नारा लगानी है खत्मे नबूवत का, तो मैं समझना यह भी भट्टो साहब की देन है। अज मियाँ साहब कहते जी वोट को इज्जत दो, मैं कहना वोट का हक दवाया किन्ने? भट्टो साहब ने। लिहाजा सियासी गल्लां फिर करांगे। मैं छोटी जी गल करके इजाज़त चाहूँगा। मैं जाना है कल जनाजा, इसलिए मैं इजाज़त चाह रहा था खालिद साहब से कि मुझे मौका दे दें, मैं अपने जज्बात का इजहार कर लूँ। आखिर सिर्फ एक नवीद भाई शेर कह के ताने सारे विच मैं भी शामिल हाँ। तुम कर्म करो के सितम गिरा हम नहीं करते, खजा में फूल यकीनन खिला नहीं करते, मलाओ खाक में हमको मगर ये याद रहे हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।